بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں نیک ہستیوں کی 11 سے 20 تک کی دوسرا پارٹ لے کر آئی ہوں، جو بہت اخلاقی اور ذمہ داری والی کہانیاں ہیں، مورل سٹوریز ہیں نیک ہستیوں کی۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر جب قوم نے ان کی بات نہ سنی تو وہ ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایک بڑی مچھلی بھیجی، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی۔ اب اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے اور اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بری عورت کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک بری عورت کو دیکھا جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی باتیں سنی تو معلوم ہوا کہ وہ حکمرانوں کے انصاف کی بات کر رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر عمر انصاف کرتا ہے تو اللہ اسے جزا دے، اور اگر نہیں تو اللہ اس سے حساب لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو فوراً اس عورت کے پاس گئے، اپنا تعارف کروایا اور کہا، اے ماں، اگر میں نے تمہارے حقوق کی کمی کی ہے تو مجھے معاف کر دو اور میری رہنمائی کرو۔ بوڑھی عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عاجزی سے بہت متاثر ہوئی۔ اس بات سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے کہ حکمرانوں اور سربراہوں کو عوام کے مسائل اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدیہ۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہدیہ پیش کیا۔ ایک سادہ سا کپڑا تھا جس عورت نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول کیا اور اس عورت کا شکریہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا اپنے ایک صحابی کو دے دیا، جس نے اس کپڑے کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ قرار دیا۔ اب اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ ہدیہ دینے اور لینے سے محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے اور ہمیں دوسروں کے تحائف کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ علیہ السلام کی سخاوت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی۔ ایک دن ان کے پاس کچھ رقم آئی، وہ فوری طور پر اسے تقسیم کرنے لگی۔ جب وہ روزہ رکھ رہی تھی اور کچھ کھانے کے لیے نہیں بچا تھا تو ان کی خادمہ نے کہا، آپ نے سب کچھ دے دیا، کچھ اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر تم مجھے یاد دلاتی تو میں کچھ رکھ لیتی۔ اب اس بات سے اخلاقی سبق یہ ملا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سخاوت سے کام لینا چاہیے اور اپنے بھروسے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صبر۔ حضرت حسین کو یزید کے ظلم کے خلاف حق کے لیے کربلا کے میدان میں شہید ہونا پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ بے مثال صبر اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا مقصد دین کی بقا اور حق کی حفاظت تھا
اور انہوں نے آخری دم تک اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑا۔ اب اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق کیا ملتا ہے کہ حق اور انصاف کے لیے لڑنا چاہیے، چاہے اس راہ میں کتنی ہی مشکلات اور قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ قحط کے دوران اپنے سارے غلے کے ذخائر مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، غلے کی کمی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی قیمت کے اپنے تمام غلے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ اس میں اخلاقی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور لوگوں کی مدد کرنے سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عاجزی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی سادہ اور عاجزانہ زندگی گزارتی تھی۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، مگر ان کا دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ اس میں اخلاقی سبق یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کے بجائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ ایک دن ان کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اگرچہ وہ فرشتے تھے اور انہیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی۔ اب اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی اسلامی اخلاقیات کا اہم حصہ ہے اور ہمیں مہمانوں کے ساتھ ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایک طویل آزمائش میں مبتلا کیا۔ وہ ایک دولت مند اور خوشحال شخص تھے، لیکن اللہ کی آزمائش کے لیے ان سے سب کچھ چھین لیا، صحت، دولت، اولاد، باوجود اس کے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی اور سفر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بالآخر اللہ نے ان کی آزمائش ختم کی اور انہیں پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ صبر اور استقامت سے اللہ کی آزمائشوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں اللہ کی مخلوق کا احترام، حکمت، عاجزی اور اللہ سے معافی مانگنے کی اہمیت سکھاتی ہیں۔ اس میں ایک عام بندے سے لے کے ایک خاص بندے تک کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کو اور اس طرز زندگی کو اپنائے